بارات کی بات آتی ہے. بارات، پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. بارات سے پہلے 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں جہیز مانگنے والے. ایک تو وہ لوگ اچھے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں فریج بھی چاہیے، کولر بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. اب تو آگے پیشن کو نہیں چلتا ہے، ڈائریکٹ بلٹ کا معاملہ آ گیا ہے. نوجوانوں، آج کے اس پروگرام کے بعد جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو غیر شادی شدہ ہے، آج اللہ کے گھر میں وعدہ کر کے جائیے. اور یہ جو بوڑھے ہیں، یہ بوڑھے بھی کم نہیں ہے، ان کو سب سے زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہے. ان کو جہیز کی لالچ پتہ نہیں کتنا ہے کہ دل و دماغ میں بسا ہوا ہے. نوجوانوں، یہ آج عہد و پیمان اللہ کے گھر سے لے کر جائیے کہ 2 3 4 آدمی جائیں گے، صرف نکاح کر کے لڑکی لے آئیں گے. نہ تو ہم باراتی لے جائیں گے، نہ تو ہم جہیز کا مطالبہ کریں گے، نہ کوئی ہم غلط رستے رواج. ایک تو ہے کہ مانگ رہے صحیح ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، بیٹے کے نام پر بھیک مانگ رہے، انٹرنیشنل بھکاری ہے صحیح. لیکن دوسری طرف ایک رشوت ٹیبل کے پیچھے والا نہیں صاحب، سامان نہیں چاہیے، کیش میں چاہیے، چوری سے کوئی پتہ نہ چلے. ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تو 2 لڑکیوں کا، ممبئی کے اندر جوگیشوری میں لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ وہی سر 5 لاکھ اس نے کیش دیا، وہ ایک کہتا ہے 4 لاکھ اس نے کیش دیا. حدیث کی بات، ٹیبل کے نیچے سے رشوت جیسے دوسرے لوگ لیتے ہیں، ہم اور آپ دیتے بھی اس ماحول میں، ٹیبل کے نیچے سے آج کیش کیا جا رہا ہے. دوسری طرح کے لوگ، تیسری قسم کے سب سے خطرناک لوگ، یہ بھی غنیمت، جو بھی دینا ہوگا وہ اپنی لڑکی کو دو. یہ سب سے خطرناک لوگ. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھیا جہیز، اپنی لڑکی کو دو گے جو دو گے. یہ سب سے سماج کے سب سے خطرناک لوگ ہیں میرے بھائیوں. یہ سب سے خطرناک، یہ جہیز کے بیٹے کے نام پہ بھیک مانگنے والے 3 طرح کے لوگ. لیکن سب سے خطرناک یہی لوگ ہیں جو کہ چور دروازے سے مانگ رہے ہیں. لڑکی کے باپ کو ہونا تو چاہیے کہ بیڈ کا انتظام، فریج کا انتظام، کولر کا انتظام یہ نکاح سے پہلے ہو جائے ساری چیزیں. لڑکی کا باپ کہے تو آپ کہیے کہ سارا انتظام میں نے کر لیا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن نہیں، آپ ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے آپ مال کھانا چاہتے ہو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. لیکن ہم ناحق طریقے سے آج ہڑپ کر رہے ہیں. میرے بھائی کو لڑکی کا باپ، غریب باپ، وہ لوگوں سے لون لیتا ہے، لوگوں سے قرض لیتا ہے، لوگوں سے لون لیتا ہے، لوگوں سے قرض لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، بینک سے سود لیتا ہے، صرف اس بات کے لیے میری بیٹی کے ہاتھ پیسے پی لو. لڑکی کا باپ لوگوں سے لون لیتا ہے. ہم اور آپ کو 200-250 لوگ باراتی جاتے ہیں. میرے بھائی کو 10-20 گاڑی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رفع الیدین کے لیے مناظرہ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو آمین بالجہر پر مناظرہ کرتے ہیں؟ یہ کن لوگوں کی بات جا رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات جا رہی ہے جو صرف 2 عیدیں مناتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں عید میلاد النبی بدعت ہے. یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو میرے بھائیوں کو جنازے میں بھی بغیر جنازے کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھتے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، مناظرہ کرتے ہیں. لیکن بارات جا رہا ہے، بارات دے ہم اور آپ تو میرے بھائیوں کھا کر چلے آتے ہیں. لیکن پتہ یہ چلتا ہے ہم اور آپ چکن اور مٹن کھا کر چلے آتے ہیں. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی وہ باپ جس کے گھر ہم بارات گئے تھے وہ بھی 6 مہینے ہو چکے، 1 سال ہو چکے ہیں. ابھی وہ سود جو اس نے لوگوں سے قرض لیا تھا، لون لیا تھا، سود لیا تھا، وہ ادا نہیں کر پایا ہے. میں آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، میری تقریر کو دیکھو، اس نے اپنی ایک لوٹی بیٹی کے لیے اپنی دکان، اپنے مکان کو گروی رکھ دیا، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے ہو، میری بیٹی کی شادی کیسے ہو. اس نے جہیز کے سارے ڈیمانڈ پورے کر دیے.
इकलौती बेटी के लिए मीर तकी मीर ने अपने दुकान और मकान को बेच दिया। शादी तय हो जाती है, बारातिया के बाराती खाकर निकल जाते हैं, जहेज को सामान को लाद दिया जाता है। मीर तकी मीर की बेटी जाती है अपने ससुराल में जाती है। मीर तकी मीर की बेटी मोहल्ले की औरतें उसे देखने के लिए आती है। जब रात को 12-1 बज जाता है, मोहल्ले की औरतें देखकर चली जाती है, कमरा खाली कर दिया जाता है। मीर तकी मीर की बेटी के पास उसका शौहर आता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन मीर तकी मीर की बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीर तकी मीर की बेटी ने कहा, खबरदार जाओ, वो आंगन में वो बाहर सामान रखा हुआ है, वो जहेज का सामान रखा हुआ है, जाओ उसे चूमो और चाटो। मीर तकी मीर बड़ा शायर है मेरे भाइयों। उसी रात उसकी रूह बर्बाद कर जाती है, चीख निकलती है, उसका इंतकाल हो जाता है। मीर तकी मीर को खबर दी जाती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है। मीर तकी मीर पहुंचते हैं, मीर तकी मीर अपनी बीवी के साथ मीर तकी मीर को बाहर रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ, उनकी बीवी से कहा जाता है आप अंदर जाओ, अभी आपकी बेटी के चेहरे को दिखला दिया जाएगा। नहला धुलाकर जब बाहर लाया जाता है, मीर तकी मीर जब अपनी बेटी की चमकते हुए गालों को देखते हैं, कहते हैं लोगों, अब तक मैं शेर और शायरी करता रहा, लेकिन आज ये मेरा आखिरी शेर है जो तुम सबको सुनना पड़ेगा। अब आया है ख्याल आराम जा इस्लाम मुरादी में, कफन देना भूले थे हम तुझे अस्बाब शादी में। ऐ मेरे तुम्हारी तमाम, काश तुमने कफन का लफ्ज भी बढ़ा दिया होता, कफन का लफ्ज भी बढ़ा दिया होता। आज मेरी बेटी हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन होगी और मेरे कफन में जाएगी, आबाई कब्रिस्तान को मैं लेकर जाऊंगा। बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े तकबीला, बड़े बड़े तहज्जुद गवाह, कई कई हज उम्रा करने वाले लोग ये कहने लगे मीर तकी मीर से ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मीर तकी मीर ने कहा खबरदार, ऐ हाजियों, ऐ कई कई उम्रा करने वालों, ऐ 5 वक्त नमाजियों, ऐ तहज्जुद गुजारो, रुक जाओ ऐ दीनदारों, तुम्हारी वजह इस समाज में आज लड़कियां खुदकुशी करने पर मजबूर है। मेरे भाइयों, समाज में आज जो निकाह मुश्किल है, ये इसके जिम्मेदार हम और आप है, हम जैसे दीनदार है। इसलिए आइए हम वो पैगाम लेकर आज से उठे इंशाअल्लाह। बात शादीशुदा नहीं है तो इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हमारा वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह।